نسلوں کے رزق کا، ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے رزق کا انتظام، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ باپ مر گیا، دوسرے دن 4 دیگیں پکا کے مجمع، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ، باپ مر گیا، پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جب اتنے بچے پانی کا مٹکا اٹھا کے 2-2 20 مٹکا بھرنے جاتے ہیں۔ وہ موٹر لگوا، وہ کنواں کھدوا دے، پھر تجھے دعا کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرمی کے موسم میں پانی گلاس، یہ پانی اندر جائے گا، اٹڑیاں ٹھرے گی، عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ عید کا دن ہے، آئے گا، کسی یتیم کو کپڑے بنوا دینا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کپڑے بنوا دینا، بیوہ بہن کے گھر کو آباد کر دینا۔ اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی۔ بیوہ بہن کو کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ لے، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بیوہ بہن کو اور پیسے دینے آتے ہی نہیں۔ یتیم بھائی گھر میں آئے، انہیں اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا، یتیم نے نہیں دیکھا، اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ تمہاری بیویاں نہیں بولتی، تم بولتے۔ جب بہن گھر میں آتی میں پھر منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کان میں برک پڑ گئی کہ بھائی نے کہا منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے۔ انہوں نے کہا یہ گھر باپ کا تھا، یہ گھر باپ کا تھا، آج بھائی کا منہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مقام بتلاؤں کہ تمہارے ڈہر کی سندھ کے اندر ایک وڈیرا مرا، دنیا سے گیا، 25 مربع زمین تھی، ارے سب 25 مربع، 5 مربع سب بیٹوں کو دے دیے، ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی، اللہ باپ کی تقسیم الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیا۔ چند دن بعد باپ مر گیا، جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے، ایک آدمی پہلی سب سے نکلا، اس نے 20 لاکھ کا چیک اور باپ کا شناختی کارڈ دکھایا اور کہا 5 مربع لینے والوں، یہ تمہارے باپ کا چیک ہے 20 لاکھ ضمانت کا، میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرو۔ جنہوں نے 5 مربع لیے تھے کوئی سب سے باہر نہ نکلا، جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا کہ ایک قرضدار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا۔ وہ بیٹی برقع پہن کے مولوی صاحب گھر سے آ گئی، باپ کے جنازے پہ باپ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری بیٹی کھڑی ہے۔ اپنے مکان کی چابیاں اس 20 لاکھ قرضے کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ 50 لاکھ کے مکان کی چابیاں ہیں، اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے، میں اپنے بچے بیچ لوں گی، لیکن میرے باپ کی میت خراب ہو میں یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ تم ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو، ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھر آ گئی، ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دیا، اب کیا لینے آئی ہے؟ اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے بھائی کے گھر آتے خوشی ہوتی ہے۔ تم نے کبھی بہن سے پوچھا کہ تو دعاؤں میں کیا مانگتی ہے؟ وہ کہتی ہے بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں، میں کہتی ہوں اللہ ویر کی خیر ہو۔ تم نے بھی کبھی بہن کی خیر مانگی؟ اخلاق کہاں چلے گئے؟ میں عام لوگوں کی بات، ہمارے مولویوں میں اخلاق کی ہے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم مولوی بد اخلاق بن گئے، ہم قرآن کے وارث بد اخلاق بن گئے، ہم نبی کے ممبر کے وارث بد اخلاق بن گئے۔ اور تمہیں بمبا اخلاق دکھلاؤں، جریر بن عبداللہ دربار رسالت میں آئے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی، آپ نے کندھے سے نبوت والی مزمل مدثر کی چادر اتاری، یوں کر کے فرمایا جریر تجھے کہیں جگہ نہیں ملی، میری چادر بچھا کے بیٹھ جا۔ جریر کی چیخ نکلی دماغ کو، چادر کو اٹھا کے چوم کے سر پہ رکھ لیا۔ کملی والی یہ پیروں میں لینے کے لیے نہیں سر پہ لینے کے قابل ہے، آپ نے دے دی میرے قبول پر، تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ، تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے، مریدوں کا کھاؤ لنگر۔ ابھی بن حاتم ہے، جگہ نہیں تھی، نبوت والی چادر بچھا نہ بیٹھو، ابھی یہاں کملی والے ہی آپ کی چادر، کوئی بات ابھی بیٹھ جا، یہ اخلاق ہے۔
الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا تہجد پر، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھ، فرمایا الاسلام من سلم المسلمون باللسانه ويده، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور نے کہا ای الایمان افضل، فرمایا ای الایمان حسن الاخلاق، حسن الاخلاق، سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق. ایک بدو آیا حضور کے دائیں طرف بیٹھا، اب صاحب کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اچھے اخلاق. وہ سامنے بیٹھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق. وہ بائیں طرف آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق. وہ پیچھے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی اسلام کیا؟ اللہ کے بندے بتایا تو اچھے اخلاق. پھر 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے. جی سنو میری بیٹیوں، زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پارا پارا کرتا ہے، باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی